السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ جو ہے وہ اب انڈیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ نئی دہلی پر ایرانی ڈرون حملہ، لیکن انڈین میڈیا اور جو انڈیا کی اندر گورنمنٹ ہے وہ کچھ اصل خبر چھپا کر کوئی اور گیم دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ حملہ جو ہے جھگیاں اور بے پناہ گھروں کو متاثر کرتا ہے۔ تقریباً 400 جو جھگیاں ہیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، سینکڑوں لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف کراچی کی سڑک پر شیطانی مجسمہ، اس کی کیا کہانی ہے؟ کس نے اور کس مقصد کے لیے اس کو بنوایا؟ اس شیطانی مجسمے کی پوجا کرنے کی تیاری کہاں پر کی جا رہی تھی؟ کیا گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی یا گورنمنٹ کے اندر سے لوگ بھی اس شیطانی مجسمے کی پوجا کرتے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کریں جی، اور ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور فرمائیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو دہلی ہے وہاں پر اتم نگر علاقہ ہے، اس میں بہت بڑی آگ کے منظر جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ پھر دعویٰ کیا جاتا ہے، جو لوگ آن دا اسپاٹ پہنچتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران نے ایک ڈرون حملہ کیا اور یہ آگ جو ہے لگتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں سمجھاتی چلوں کہ یہ آگ دراصل جو بھارت اسرائیل کے مشترکہ ڈرون مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے اس پر حملے کی وجہ سے لگی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ نئی کہانیاں سنا رہا ہے۔ انڈین گورنمنٹ فوراً سے پہلے آ کر اس کو کور اپ کر رہی ہے، کور کر کے کہانی سنا رہی ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے حملہ نہیں کیا تھا ایران کے اوپر، اس سے پہلے اچانک سے مودی جو ہے وہ ایک ایسا دورہ کرتا ہے جو نہ پلان تھا، نہ اس سے پہلے سالوں تک جو ہے کوئی دورہ کیا گیا اسرائیل کا۔ اچانک سے جو ہے مودی انڈیا سے جاتا ہے اسرائیل، اور اس کے فوراً بعد اس کے واپس آنے کے 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے ایران پر اتنا خوفناک حملہ ہوتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آگ لگی ہے، اس آگ سے آس پاس کی کئی جھگیاں بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ تقریباً 400 سے زیادہ جھگیاں جل گئی ہیں، سینکڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب کہانی تو یہ سنائی جا رہی ہے کہ اس واقعے کا کوئی تعلق ایران سے نہیں ہے، یا ایران نے کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا، کسی دفاعی فیکٹری سے نہیں ہے، یہ واقعہ ایک عام سا آگ کا ہے، اور بتا رہے ہیں جی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ ایرانی ساختہ ڈرون حملہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جب ان کی ووٹ لگائی تھی، پاکستان نے ان کو جو ہے ان کی اوقات یاد کروائی تھی، جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی تھی، تو پاکستان نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے گھر کے اندر گھس کے جو ہے ان کو اتنی مار پڑی تھی، اتنی پھینٹی پڑی تھی، اور یہ اتنے بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے کہ کبھی یہ کہتے تھے کہ لاہور کی جو بندرگاہ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، پھر کہتے تھے جی کراچی جو ہے اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، پھر کہتے تھے لاہور پورٹ پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ اتنے بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ اب یہ 2 دن سے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو جہاز ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، اور ایران تو پہلے الٹیمیٹم دے چکا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر جو ہے ہرمس جو ہے میں وہاں پہ آتا ہے تو وہاں پر جو ہے ہم آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان کے 40 کے قریب جہاز وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک دم سے معاملے کو خراب نہیں کر سکتے، ایکسپوز نہیں کر سکتے کہ جی یہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، تو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان جنگ بہت خوفناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ ایران نے سعودی عرب پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، اسرائیل پر کلسٹر بم وغیرہ سے حملے کیے گئے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ایران نے گلف پہ کتنے حملے کیے ہیں، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان، یو اے ای، جس میں دبئی تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ دبئی کس طرح سے متاثر ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہب ہے، لوگ بزنس کرتے ہیں پوری دنیا سے آ کے، وہاں پر ٹورزم بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر اتنا خوفناک حال تھا کہ وہاں کے ایئرپورٹ کا بھی برا حال تھا، اور وہاں کے ہوٹلز 5 اسٹار ہوٹلز بھی جو ہیں وہ بری اس کی حالت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب جو انڈیا ڈرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بحری جہاز ہے، ٹھیک ہے، ایران کے IRGC نے اس پر حملہ کیا، جیسے بھارت کی اسرائیل سے دوستی اور مبینہ غداری سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ تو بھارت اور اسرائیل کے درمیان ڈرون اور دفاعی تعاون پر بھی اس وقت بات ہوئی ہے، جیسے بھارت پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرونز جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے۔ تو بھارتی میڈیا میں کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ابھی کہ بھارت کو اب ڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہو جانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہاں پر اب ہم بھی جو ہے وہ ان کی اوقات یاد کروائیں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ وقات تو ہر ملک ان کو ان کی یاد کروا دیتا ہے، لیکن کیا کریں، ان کو شوق ہے، ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی عوام جو ہے پرامن طریقے سے رہنا چاہتی ہے، لیکن یہ جو مودی سرکار ہے اس کو ہر جگہ انگلی کرنے کی عادت ہے۔ دوسری طرف کراچی میں جو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں شروع ہوئی ہیں، ایک جو ہے واقعہ بڑا تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں مہران ٹاؤن کرنگی صنعتی ایریا کے قریب یہ جگہ ہے، اس کی سڑک پر جو ہے ایک سفید رنگ کا مجسمہ دیکھا گیا۔ لوگوں نے اسے شیطان یا شیطانی مجسمہ کہہ کر شیئر کیا اور سوشل میڈیا پہ بڑی سنسنی پھیل گئی۔ یہ خبر جو ہے اداکارہ مشری خان نے سب سے پہلے اس پر آواز اٹھائی ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آج فوراً ایکشن لیا گیا کیونکہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 11 فٹ لمبا تھا اور فوم سے بنا ہوا تھا، پلاسٹک کی طرح ہلکا مواد اس میں لگایا ہوا تھا۔ اس کا جو شکل تھا وہ سینگو جیسا یہ تھا، بیل جیسا منہ تھا، لیکن جسم انسانی تھا، اور اسے بال یا بال زبوب سے تشبیہ دی گئی، جو قدیم زمانے میں شیطان کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سڑک کے کنارے ایک دکان یا کھلی جگہ پر تیار کیا جا رہا تھا۔ اب پھر کیا ہوا، ویڈیو تصاویر وائرل ہوتی ہیں، لوگ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، تشویش ہوتی ہے۔ کرنگی صنعتی ایریا پولیس نے فوری ایکشن لیا، اس مجسمے کو اٹھایا، تھانے لے کر گئی، اور اس دوران کچھ حصہ اس کا ٹوٹ بھی گیا۔ پولیس کی تحقیقات کے بعد سامنے آئی حقیقت کہ یہ جو مجسمہ ہے جو القدس فلسطین کے حق میں احتجاج کے جلوس میں نظر آتش کے جلانے کے لیے بنوایا گیا تھا۔ ایک مذہبی عالم ہے علامہ شبر زیدی نے مجسمہ ساز عمران نامی کاریگر کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ یہ جو ہے احتجاج میں جلایا جانا ہے، یعنی شیطان کی پوجا یا تنصیب کے لیے نہیں بلکہ احتجاجی پتلا تھا۔ اب یہ کہانی انہوں نے جو ہے وہ سامنے رکھی ہے۔ آپ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔